ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا کل یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سے چند سوالات کا بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے جی. تو آج میرے پاس بیان کی بجائے مطلب کچھ کہنے کی وجہ ویسے سوال ہے، لیکن یہ کہ کل کے بیان کے حوالے سے ایک آدھ پوائنٹ کہ کل جیسے ذکر آیا، علم کا ذکر آیا کہ مثال سے سمجھایا گیا کہ بادشاہ کی کلائی پہ بیٹھا ہوا سب سے پہلے یہ مثال آئی تھی کہ علم جو ہے وہ منزل نہیں ہے. منزل نہیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ علوم منزل نہیں ہے، منزل العلوم کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا سفر کا نام ہے. تو پہلے مرحلے میں سمجھ لیں کہ علم کو سمجھیں کہ علم حاصل کر کے دنیا کمائیں گے تو یہ پھر علم نافع نہ ہوا. علم نافع وہ ہوا جو علوم کے بعد اللہ کی پہچان کا راستہ ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہو جائے. جی جی. پھر اس کے بعد جیسے وہ بڑھیا کی گھر میں جا کے جھونپڑی میں جا کے اتر گیا اور پھر اس نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا، تو دنیا والوں کی مثال جیسے بتائی گئی کہ دنیا والے جو ہیں جب ان کو علم حاصل ہوتے ہیں تو وہ اس کی کیسی ناقدری کرتے ہیں اور اپنی محدود فکر کی وجہ سے اس علم سے صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے ابھی اتنی ساری مثالیں دی گئی کہ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو دو اس میں تو ایجنسیز کا ذکر ہو گیا، ایک علم کا، ایک جو ہے علم کی اطلاق کا یعنی اپلیکیشن کا. تیسرا اس میں جو ذکر ہوا وہ یہ ہوا کہ علم سے بلند تر بھی ایک چیز ہے جو بادشاہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ اگر تم مجھے معاف کر دے تو میں جو جیسے بعض نے ذکر کیا کہ معاف کر دے تو میں دوبارہ جو بے شک میرے پر نہیں ہے، میرے ناخن نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آسمان سے بلند تر پرواز کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تم دیکھیں سب تمثیلات ہیں جی. یہ سب کیا ہے؟ مثالیں ہیں. سورج مثال ہے، آسمان مثال ہے، مگر اس کی معنویت کیا ہے کہ جب اللہ کی معیت، ربی معائی والی کیفیت پیدا ہوگی تو انسان کے اندر جو جوہر امر ربی کی شکل میں موجود ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈسکلوز ہو جائے گا نا، آشکار ہو جائے گا، ہے نا. جی ہاں. تو یہ تین حوالہ جات تھے مختلف مطلب جو اس میں بیان میں ذکر میں آئے. تو اس حوالے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث ہے کہ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم سے بلند تر مقام عطا فرما. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ نے فرمایا خر، ہاں خر آپ جو ہے کل نہیں بلکہ رے سے مل رہا ہے لام. خر ربی زدنی علما، اے آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ مجھے علم سے بلند مرتبہ عطا فرما. کیونکہ بلندی کے اعتبار سے کلیئر کر کے کانسیپٹ اٹھیے کہ سب سے بلند ترین مقام اللہ نے جن کو دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو علم ادنا ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ علم سے بھی عرفہ ہے. اسی لیے لوگ جو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ اس کا ترجمہ نہیں بنے گا. ترجمہ کیا بنے گا؟ آپ کا مقام علم سے اوپر کا مقام ہے، علم نچلے درجے کی مخلوق ہے. تو یہ دعا اس طرح سے. جی فرمائیے. تو جیسے قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے میرا عرش پانی پر تھا. تو میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ جو پانی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تو پانی کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب تخلیق ہی کچھ نہیں ابھی ہے تو پھر پانی. تو پھر میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں شاید یہ علم کا ہی حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو علم کی ابتدائی شکل جو تخلیق کی تھی اس کو شاید پانی سے مشابہ قرار دیا گیا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اصل میں علم کیا ہے، سوال میرا یہ تھا علم کیا ہے. ٹھیک ہے، اور کس درجے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. اور جب ہم علم سے اوپر کی بات کرتے ہیں تو جیسے بھی آپ نے کچھ وضاحت بھی فرمائی، لیکن یہ کہ اس سے اوپر کے مدارج کا پھر وہ کون سے مقامات آتے ہیں؟ علم کی حد سے پرے بندہ یہ مومن کے لیے، علم کی حد سے پرے بندہ یہ مومن علم پہ نہیں رکے گا، مومن علم بنانے والے کے پاس جائے گا. علم کی حد سے پرے بندہ یہ مومن کے لیے جذبہ شوق بھی ہے، لذت دیدار بھی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب علم نیچے درجے کی مخلوق ہے. اور مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن علم پہ نہیں رکا، مومن اللہ کے دیدار پہ جا کے رکا. کرن مرکز پہ جا کے رکی. سورج کی کرنیں آئیں اور واپس شام کو چلی، کہاں گئیں؟ مرکز پہ گئیں. علم کی حد سے پرے بندہ یہ مومن کے لیے جذبہ دید بھی ہے، لذت دیدار بھی ہے. تو
تو دیدار کا شوق بھی، اور یہ کہاں یہ علم سے اوپر کیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ علم ہی سب کچھ نہیں، علم کچھ نہیں ہے. علم سے کیا ہے؟ خرد کیا ہے؟ خرد سے راہ رو روشن بسر ہے. علم کی بنیاد پہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے. علم کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ راستے سے گزرنے کا چراغ ہے. درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، اور اندر کیسے کیسے طوفان اٹھ رہے ہیں. چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. علم کو نہیں پتہ کہ اندر اور بھی بہت ساری تجلیات ہیں، اور بھی بہت سے مشاہدات ہیں جو علم اس بات کو. اسی لیے جبرائیل سدرہ پہ جا کے رک گئے. جبرائیل جیسا فرشتہ، مخالف فرشتہ، جا کے حد ہے اس کی. جبرائیل کی حد سدرہ ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. تو اس کا مطلب ہے جبرائیل کی بھی حد ہے، وہاں رک گئے جبرائیل. اور اگلی منزلیں کس کو پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ محمد عربی کو پتہ ہے. اس کا مطلب حدیں سب کے لیے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حدوں سے مستثنیٰ ہیں، اور آپ کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ اللہ کی ذات اور عرش معلیٰ ہے. سبحان اللہ. جی آپ کا سوال تو میرا یہی تھا، علم کی حیثیت کیا ہے؟ اور خیر وہ تو آپ نے بتا دیا، علم سے آگے کے مقامات تو آپ نے بتا ہی دیے، لیکن یہ کہ علم کی حیثیت کیا تھی، کس مرحلے پہ جا کے علم کی تخلیق ہوئی، اور یہ جو ہے دنیا میں لوگوں کو جو سب سے بڑا انعام اللہ نے خلیفۃ اللہ کو دیا وہ علم کا تحفہ دیا. کسی کے پاس نہیں ہے علم. امیجنیشن پاور کسی کے پاس نہیں ہے. کسی مخلوق کے پاس امیجنیشن پاور نہیں ہے، اور کسی مخلوق میں اللہ کا امر کا وہ درجہ نہیں ہے جو اللہ نے خلیفۃ اللہ کو دیا ہے. روح نباتاتی ہے، روح جماداتی ہے، روح آبی ہے، روح خاکی ہے. یہ تمام ارواح جو ہیں، ارواح کی بھی شکلیں ہیں. سب سے یہ ادنا ہیں، اور سب سے عرفہ جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ خلیفۃ اللہ کا ہے. تو اللہ نے جو نوازا، علم کو ہتھیار کے طور پہ دیا تاکہ اس تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. علم اللہ کی پہچان کرائے گا، ظلمت اللہ سے دور کر دے گی، تاریکی جہالت اللہ سے دور کرے گی، اور علم کے ذریعے ہی راستہ ملے گا. اور راستہ کن سے کہتے ہیں نا کہ بڑا کہ اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو راسخون فی العلم، جو علم میں پکے ہیں ان سے بات کرو، ان سے رجوع کرو، ان سے سوال کرو. تو علم کی حیثیت چراغ راہ کی ہے، منزل نہیں ہے. منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اس تک پہنچنے کے لیے علم کے چراغ سے، علم کی روشنی کے تناظر میں یہ سفر طے ہوگا جو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ قرار پائے گا. اس لیے اعتبار کے فضیلت کے اعتبار سے علم کا ایک درجہ ہے، مگر کلی نہیں ہے. کلی درجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. علم استعمال کے لیے ہے، ٹھیک ہے. علم نافع استعمال کے پازیٹیوٹی کے لیے، اور علم غیر نافع جو ہے وہ دنیا طلبی کے لیے ہے. تو اصل علم جو ہے وہ اس راہ کی پہچان کے لیے اللہ نے عطا کیا جو اس سے خرید کر کرنے کے لیے. جیسے کل کے بیان میں ذکر آیا کہ وہ بادشاہ کی کلائی سے وہ بڑھیا کی جھونپڑی میں جا کے اتر گیا پاس جو ہے، تو یہ تمثیل کس چیز کی طرف؟ بادشاہ کی کلائی سے مراد علم کا وہ درجہ جو بادشاہ کی کلائی پر رہنے کی فضیلت تھی، اس کو چھوڑ کر ایک بڑھیا دنیا کی، ابھی کہا انہوں نے بھی کہ دنیا کی مثال بڑھیا کی سی ہے، ٹھیک ہے. تو اس بڑھیا سے قربت اختیار کی اس نے. اب جان کے کی یا نہ جان کے کی. اگر جان کے کی تو اس کی پنشمنٹ یہ سزا یہ ہوئی کہ ناخن کٹ گئے، پر کٹ گئے. تو وہ دنیا طالبی سے نکالنے کی تحریک ہے. یہاں علم کو دنیا طالبی کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ جہاں سے آئے. مثنوی کا پہلا شعر نہیں ہے کیا؟ بیشنو از نئے چن حکایت میکناد وس جدائی ہا شکایت میکناد. تو پہلا شعر یہی ہے. اور یہاں جنت میں رہنے والی مخلوق جن کو جنت الاٹ کیا گیا، ان کے بعد دادا باپ کو جنت دی گئی، اور وہاں سے آ کے دنیا میں الجھ گئے. تو بعض بھی جنت چھوڑ کر بڑھیا کے گھر میں اتر گیا، اور جب وہ اتر گیا اختیاری طور پر، دنیا کا اختیار کرنا آپ کا اختیار ہے. آپ دنیا میں رہ رہے ہیں مگر دنیا کو ایک لیول پہ رکھ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. تو بعض اتر گیا، اترنے کے بعد سزا بھگتی، سزا بھگتنے کے بعد بادشاہ نے اس کو پھر دوبارہ اس کو احساس پیدا ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، معافی تلافی کر کے اس نے کہا کہ پھر میں
جو ہے وہ بلندیوں کو دوبارہ چھو سکتا ہوں. تو سوال آپ کا یہی ہے کہ علم جو ہے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے راستہ اور چراغ راہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور بڑھیا کے پاس اگر اتر گیا علم، بڑھیا کے پاس اتر گیا علم، تو اس وقت جو ہو رہا ہے وہ اس کی مثال یہی ہے کہ تمام دنیاوی علوم کیا خدا تک لے جانے والے راستے پر ہیں اس وقت؟ ہے شعور. یہ تو محسن کشی کا دور ہے کہ محسنوں کو انبیاء کی تعلیمات کے خلاف، اہل اللہ کی تعلیمات کے خلاف یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، یہی سب سے بڑی مثال ہے کہ علم کو ان جگہوں پہ پہنچا دیا گیا جو بظاہر زبردست ترقی اور میزائل کا دور ہے اور ایٹمی دور ہے اور جہازوں اور آبدوزوں کا دور ہے. یہ کیا دور وہاں لے جائے گا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کہاں سے بھٹک گئے راستہ. جہاں پہلی بار مڑے، میں اکثر مثال دیتا ہوں یہاں سے کہ یہ فاصلہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، مگر جب بڑا کر کے دیکھیں تو یہ صدیوں پر ہے. ایک دفعہ ہم غلط راستے پر مڑ گئے، دیکھنے میں شروع میں تھوڑا سا ہوگا، تھوڑا سا جھوٹ، تھوڑی سی غیبت، تھوڑی سی منافع خوری، نہیں تھوڑا سا نظر آئے گا. آگے جا کے وہ کتنا بڑھ جائے گا، صدیوں پر محیط ہوگا. کہ پہلے شروع میں لگتا ہے شیطان کہتا ہے تھوڑا سا تو ہے کر لو، اب وہ تھوڑا کیا تو تھوڑا رہے گا پھر وہ. اسی لیے کہتے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی کو پہلے مرحلے میں سنبھال لو، ورنہ آگے جا کے اس کے انڈے بچے ہوں گے تو پوری نسل تیار ہو جائے گی. اور آج وہی ہو رہا ہے. دنیاوی ترقی، دنیاوی اعتبار سے تو آپ ترقی کر رہے ہیں، مگر کیا مقصد تخلیق آدم آپ کی نظر میں ہے؟ نہیں ہے. ایک سوال ہاں کل کی نشست سے یہ پوائنٹ رہ گیا. اس سے پہلے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ کی خادمہ نے موسم بہار میں آپ سے حجرے میں تھی، آپ باہر نہیں نکلتی، تو آپ کی کہا کہ بیوی تھوڑا باہر نکلے، قدرت کے نظارے دیکھیں. باہر کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں، پھولوں کی خوشبوئیں. تو رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیوی تو اندر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو باہر موسم کو دیکھ رہی ہے، میں اندر موسم والے کو دیکھ رہی ہوں، مجھے اس سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے. تو اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں وہ حکایت ہوتی کہ ایک صاحب جو تھے ان کا خادم تھا، وہ مسجد میں چلا گیا اور وہ بہت دیر تک اس کو پکارتے رہے، وہ نہیں آیا. کہنے لگے کہ جو کون ہے، سب تو چلے گئے، مؤذن بھی چلا گیا، امام بھی چلا گیا، نماز چلے گئے، تو اندر کون ہے جس کی جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ وہ کہتا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے. کون آنے نہیں دے رہا ہے؟ کہ جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے. وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا. تو یہ اسی سے مماثل ہے، اسی تمثیل سے قریب ترین تمثیل ہے یہ. تو آصف صاحب اور کہیے. قبلہ سوال یہ تھا کہ کل کا ایک پوائنٹ رہ گیا، کسی نے بات بھی نہیں کری، کہ خدا نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے آدم کو تخلیق کیا. کنزو کنزن رحمتم مخفیتن، میں ایک رحمت کا چھپا ہوا خزانہ تھا. فم بعثتو امتم مہدیتن، پھر میں نے ایک ہدایت یافتہ قوم پیدا کی. سبحان اللہ. میں چھپا ہوا رحمت کا چھپا ہوا خزانہ تھا. من نہ کردم عامر کے جودے کو نام، میں نے دنیا سے تھوڑی بنائی کہ سے فائدہ اٹھاؤں، تاکہ بار بندگان جودے کو نام. میں نے دنیا اس لیے بنائی کہ میں فائدہ اٹھاؤں، میں نے اس لیے بنائی کہ لوگوں کو اپنی رحمت دکھاؤں کہ میں کیسے کیسے رحمت کرتا ہوں. وہ جو چھپا ہوا خزانہ تھا خدا، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے ایک امت پیدا کی. کنز کنزن رحمتم مخفیتن فم بعثتو امتم مہدیتن، کہ ایک مہدی ہدایت یافتہ. اب کیسا، اب یہ دنیا میں تو ہدایت یافتہ تھوڑے ہوں گے ہمیشہ. عربوں کی آبادی میں 1,24,000 پیغمبر ہی ہیں. عربوں کی آبادی میں، عرب کی آبادی میں سلیکٹڈ کتنے ہیں؟ 1,24,000. اور جو ان سے متصل ہیں، جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ نجات یافتہ ہیں. تو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو خدا کا کلام جو قرآن میں ہے اکثرہم جاہلون، تو جہالت ہمیشہ اکثریت میں ہی نظر آئے گی. خدا کا فرمان ہے کہ جو ہجوم ہوگا، اس ہجوم میں جو سلیکٹڈ لوگ ہوں گے وہ کم ہی ہوں گے. تو یہ جو ایک قوم اللہ نے پیدا کی اپنی پہچان کے لیے، جو اس کی پہچان رکھتے ہیں وہ عارف ہیں، اور جو اس کی پہچان کے راستے پر ہیں وہ عابد ہیں. تو جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ عابد ہیں، اور جو منزل پہ پہنچ گئے ہیں وہ عارف ہیں. جی
تسلی ہو گیا آپ کے سوال کی؟ جزاکم اللہ خیر۔ اسی ڈاکٹر صاحب علم کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے پہلی جو آیت نازل کی ہے وہ علم کے حوالے سے ہی کی ہے، اور اس علم کا جو حوالہ وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو وہ انسان کو جو علم دیا ہے وہ سارا علم تو اس کے دل میں، دماغ میں اور ہاتھوں میں، ہر چیز میں، لیکن اس کا عمل جو دیا ہے نا وسجد وقترب پہ ہے، جس وقت طرف سجدہ کرو قریب قریب ہو جاؤ۔ تو اسی لیے بھی ایک شاید شعر ابھی پڑھا گیا، کل رات کو پڑھا گیا تھا کہ متاع کہتے ہیں خزانے کو، خزانے متاع الحیات، ہاں حیات، متاع الغرور، دنیا متاع الغرور ہے، دنیا غرور کا خزانہ ہے بے شک۔ قرآن کی زبان میں متاع الغرور ہے، متاع عربی کا لفظ ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا۔ ایک صاحب کو فکر ہوئی کہ یہ لفظ متاع جو ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا لفظ، یہ معاشرے میں کیسے بولا جاتا ہے، کیسے سمجھا جاتا ہے۔ وہ نکل گئے تحقیق میں، ڈھونڈتے رہے کہ پوچھا لوگوں سے متاع کا مطلب بتائیں، پہلی بار کس نے متاع بولا، نہیں ملا۔ ایک دن وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے سرائے کے اندر نا، صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، چائے اور پراٹھے وغیرہ کھا رہے تھے، تو ایک کتا پہلے بھاگا، اس کے منہ میں کچھ تھا، اس کے پیچھے ایک بہت معصوم سی چھوٹی سی بچی، عربی بچی دوڑ کے آئی تھی، وہ میری متاع لے گیا۔ کیا لے گیا؟ وہ جو کتا لے گیا تھا وہ کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے چولہا صاف کرتے ہیں، وہ کتا اٹھا کے لے گیا، وہ کپڑا اٹھا کے لے گیا، تو بچی بھاگی ہوئی آئی کہ یہ میری متاع لے گیا۔ تو دنیا کی حیثیت اس کپڑے کی سی ہے جس سے چولہے کے اوپر کا تیل صاف کیا جاتا ہے۔ متاع بے بہا ہے سوز و ساز و آرزو بندی، ایسا خزانہ ہے جو عاجزی، انکساری، زاری، گریہ، یہ مناجات، یہ کیا ہے؟ یہ خزانہ ہے، مومن کا خزانہ ہے یہ۔ متاع بے بہا ہے سوز و ساز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ یہ مجھے اتنی عزیز ہے کہ اگر یہ مجھ سے لے کے مجھے شان خدا بندی بھی دی جائے تو نہ لوں، میرے لیے یہ بہت ہے۔ اسی میں میری پناہ ہے، اسی میں میری نجات ہے، اسی میں تقرب کی منزل ہے، اسی کے درجے طے کرنے ہیں۔ تو متاع بے بہا ہے سوز و ساز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے۔ یہاں کی تعلیمات میں علامہ کا ذکر بار بار آتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی شاگرد ہیں، اور آپ کے کلام میں، آپ کی شاعری میں وہ جھلک نظر آتی ہے جو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی اساس و بنیاد ہے، جس میں خود شناسی و خدا شناسی کا پیغام ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ جہاں جہاں مولانا روم کا ذکر آتا ہے، اس خطے میں ہم اور آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کا وہ شعر ہے نا کہ محمد سے وفا تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم سے۔ بنیادی نکات تو ہر جگہ مل جائیں گے نا، ہر جگہ ملیں گے، وہ کسی نہ کسی روپ میں ملیں گے۔ جی جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو جو ایک شکرانے کا ایک الفاظ ہے، خاص کر اس فجر کی، اس میں کہ ہم بھی بہت کوشش کرتے ہیں، کافی دفعہ کوشش کرتے ہیں، ایک زندگی کا ایسا سرکل بن چکا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت سب سے بہترین لمحہ اور شکرانے کا لمحہ، شکرانے کا لمحہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو کسی چیز کا بھی تصرف ہوتا ہے کسی کے اوپر، تو وہ اگر ہمیں اس چیز کا شیئر دے رہا ہے تو یہ اتنی بڑی زبردست بات ہے۔ جیسے کل علم نافع کی بات ہوئی، حقیقت میں تو ایک بہت اچھی حکایت ہے، کیونکہ انہوں نے شروعات ہی ایسے کی کہ میرے الفاظوں کو پہچان کے اس کی معنویت کو سمجھو۔ جب تک ہم صرف الفاظوں پہ اٹکے رہیں گے تو اس کی معنویت سے دور ہو جائیں گے۔ تو علم نافع اور ایک بادشاہ اور وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ اس دنیا سے مشابہت، کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ تو وہ جو علم نافع ہے، ایک دعائیہ کلمات میں ہمیں مولانا صاحب اتنی زبردست بات بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ دراصل باز ہو۔ اس کی پیچھے کی حکایتوں میں انہوں نے ہمیشہ یہاں پر بھی ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ چاہے آپ انسان کو جو ہے واقع اللہ نے پر عطا کی ہے، اور رینگنے کے لیے نہیں، اڑنے کے لیے جو ہے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی مولانا صاحب کا ایک سیکھا ہے کہ انسان کو جو ہے نا اس عظمت کے مقام تک پہنچائے
جہاں ہمیشہ ان کا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ شاہ سے ملاقات کریں. شاہ بے شک وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کو پہچان کے لیے ایسا علم کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں جو ہمیں واقعی نافع علم ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سارے یہ معجزات جو انبیاء کرام کے ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں، دیکھتے بھی آ رہے ہیں، بہت سارے علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں، بہت ساری شرائع ہیں، لیکن یہ اتنی آسان شرائع کہ انہوں نے علم نافع کے بارے میں جو بتایا کہ ایک باز ہے جو ایک ایسی دنیا سے آیا ہے جو ایک لطیف دنیا ہے، لیکن یہاں آ کے اس بوڑھی عورت نے اس کو قید کر دیا. اس کی مشابہت دنیا ہے، کیا بات ہے، خوبصورت اور بیان. وہی دنیا جو ہے اس میں بھی بہت سارے کام کرنے کے ہیں، لیکن وہ باورچی خانے میں ہی پھنس گیا. ہائے ہائے، وہ باورچی خانے سے نکلتا نہیں ہے، کیونکہ کھانے کی اس کو اتنی طلب ہے، ہر چیز میں صرف وہ اپنا کھانا ہی تلاش کرتا ہے. تو وہ پھر دنیا، وہ بوڑھی عورت کیا کرتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے بڑے پیار محبت سے کہ یہ جو تمہارے پر ہے نا اڑنے کے لیے، یہ بہت بڑے ہو گئے، اس کو کاٹو. یہ جو تمہارے ناخن ہیں جو تمہیں برے بھلے کی سمجھ دیتے ہیں تاکہ تم ان کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرو، تو اس کو بھی کاٹو. تو یہ جو جب کاٹ دیتے ہیں تو ہمیں حقیقت میں برے بھلے کی اور برائیوں کی، اچھائیوں کی پہچان ہی نہیں رہتی. تو اب جب وہ شاہ اپنے باز کو تلاش کرتا ہے، تو اس تلاش کرنے کے بعد جب اس کی حالت دیکھ کر، شاہ تلاش کرتا ہے، ابھی وہ باز نہیں تلاش کر رہا، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس طرح کے یہاں رستے دے رہا ہے، تو یہ ویسی ہی تلاش ہے کہ انسان کو جو ان کی ایک بات ہوتی ہے نا، بڑی اچھی ہوتی ہے، اوپر سے جو حکایت شروع کرتے ہیں اگر ویسے زاویے سے دیکھی جائے تو ایک بہت اچھا اس کا جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہے لائف پہ. تو ویسے ہی سمجھنا چاہیے. تو ہر کسی کی اپنی سمجھ ہے، بہرحال جو سمجھ میں آتی ہے، ایک جو بعض وہی بات ہے کہ ہم سب ہیں اس کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں، اور اب اس کے جو ہے نکلنے کے لیے ہمیں گریہ زاری پہ لگایا جا رہا ہے، اور اس گریہ زاری اپنے شاہ کے آگے جو ہے اس طرح بیان کی جا رہی ہے کہ انبیاء کا حوالہ دیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے جو انبیاء کے حوالوں میں سے حوالہ دیا گیا تو وہ اپنا اپنی جو ایک عقل، جو سورہ حشر کی جو ہے ایک جو اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، اس کے بارے میں وہ تشابیہت دے رہے ہیں کہ یہ کتنی زبردست بات ہے. اب وہ ان کی پوری پیچھے سیریز بتا رہے ہیں دونوں کو ملا کے، ایک انبیاء کو، ایک وہ جو اس زمانے کے فاسق اور جو اللہ نے ان کے اوپر سزائیں ڈالی. تو یہاں سے ایک جو ہے نا بہت زبردست ایک روشن کھڑکی کھولی نا کیا انہوں نے. بات ہے، خوبصورت جب بات. سورہ حشر کا انہوں نے ذکر کیا تب جا کے انبیاء کا ذکر کیا اور ان جہنم والوں کا بھی ذکر کیا. تو وہ جنت والے واقعی ایسے ہی ہیں جنہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری کوئی بایوگرافی نہیں بتا رہے ہیں، صرف ایک عصے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے پوری کی پوری سلطنت فرعون کی تباہ کر دی. صرف ایک عصے کا حوالہ دیا، اور یہ واقعی علم نافع ہے. اگر عصے کو دیکھا جائے تو اللہ نے جو ہے ان کو اتنے معجزات اس عصے کی بنیاد پہ دیے کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ عصا پھینکے انسان بن گیا، بہت سارے چشمے پھوٹ پڑے، یہاں تک کہ سمندر بھی الگ الگ ہو گیا. اسی عصے کے وجہ سے جو ہے ہر جگہ بول رہی ہیں عصا مارو عصا مارو. تو وہ جو ہے واقعی یہ ایک علم نافع ہے. تو اگر اس پہ غور کیا جائے کہ ایک چھوٹا سا ڈنڈے کا ذکر کیا نا کہ اس سے پوری سلطنت جو ہے انہوں نے تباہ کر دی. تو اسی طرح جو ہے پھر بتایا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل بھٹکا ہوا ہے، جو اپنے آپ سے مشابہت دے رہے تھے وہ باز، اور دوسرا ایسا ہے کہ جو واقع اللہ سے قریب ہے لیکن وہ اللہ سے عبادت میں اور ریاکاری میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ دکھاوے کی جو ہے نا ہر چیز کر رہا ہے. وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بتا رہے ہیں. ایک تو وہ جہنم والا بندہ تو وہ جہنمی تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں پہ ڈبل سزا ہے کہ ایک پہچان کے ساتھ جو ہے پھر بھی بھٹک رہا ہے، مطلب وہ ابلیس کا ساتھی بن گیا. تو وہ تو پہچان والے نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے. ایک وہ پہچان والے جو ان کو ڈبل سزا ہے،
کہ پہچان ہونے کے باوجود جو ہے تم لوگ ایسے چلے گئے. تو اس میں جو ہے پھر آپ نے ذکر کیا کہ میں نئی طرح مسلمان بننا چاہتا ہوں. تو یہ ایک حقیقت ہے جو انبیاء گفت شے پشیما می شیوم توبہ کردم نو مسلمان می شیوم. نیا مسلمان. تو یہ جو نئے مسلمان کا انہوں نے ایک بہت زبردست تصور دیا ہے نا کہ حقیقت میں ہم واقع مسلمان ہیں تو ہمیں نیا مسلمان بننا ہے. ہم مسلمان بائی برتھ ہیں نہیں. مگر ہمیں نیا بننا ہے. نیا کیسے بنیں گے کہ پر بھی کٹ گئے ناخن بھی تراش دیے گئے وہ اس کی مرضی شامل حال رہی تو پھر عرش تک کی پرواز ممکن ہے. یہ مطلب ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کیسے بنیں گے. اب نئے مسلمان کے بعد بول رہے ہیں کہ اگر میرے جو ناخن بھی کٹ گئے ہیں میرے جو پر بھی کٹ گئے ہیں تو پھر بھی میرے جذبے اور توکل کی اگر آپ ساتھ دیتے ہیں اگر شامل حال ہوں گے تو میں اس خورشید سے بھی جو ہے آگے نکل جاؤں اس سورج سے بھی آگے نکل جاؤں گا. پھر وہ جو ہے اپنا نمرود اور مچھر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. مطلب اپنے آپ کو اتنا چھوٹا نمایاں پیش کر رہے ہیں کہ میں اس مچھر سے بھی گزرا ہوں جو ایک پر والا ہے اور اس نمرود کو جو ہے پوری سلطنت اس نے اس کی تباہ کر دی. تو وہ واقع وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو بیان کر رہے ہیں نا وہ علم نافع کے ہی اس میں زمرے میں آتی جا رہی ہیں. تو اسی طرح پھر ابابیل کا ذکر کیا. ابراہم جو آیا اور اس کو جو ہے ایک کنکریوں سے ایسا کر دیا کہ جیسے وہ جلا ہوا بہت تذلیل کا لفظ کیا نا انہوں نے تذلیل کا الفاظ استعمال کیا. پھر بتا رہے ہیں وہی دعائی کلمات کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی طرح جو ہے فرعون کو. اب کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب وہ جو بتا رہے ہیں نا کہ وہ علم کا ایک ایسا دروازہ کھول رہے ہیں کہ یہ ہے اصل چیز جو آپ سنتے آ رہے تھے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں. اب ان کے جو معجزات ہیں نا وہ زمین کے نہیں ہیں وہ آسمان کے. تو وہ جو آسمان کے معجزات ہیں وہ جو ہے اللہ نے ان کو اتنی معجزات عطا کی کہ وہ جو ہے اپنی انگلی سے انہوں نے چاند کو جو ہے انگشت شہادت کی امپورٹنس ہے. یہاں رکے تھوڑا سا دیکھیں. سیدھا ہاتھ ہے اصحاب المیمنہ سیدھا ہاتھ والے اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے. دایاں ہاتھ تسبیحات کے لیے اور بائیں ہاتھ نجاست کو صاف کرنے کے لیے. کانسیپٹ کلیئر کریں. اسی لیے عرفہ کے دائیں ہاتھ میں تسبیح اور بائیں ہاتھ میں پیسہ ہوگا. پیسہ نجس ہے اس لیے بائیں ہاتھ میں ہے اور تسبیح پاک ہے اس لیے دائیں ہاتھ میں. کیونکہ دائیں ہاتھ سے آپ انگشت شہادت میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں اور یہ انگلی استعمال کرتے ہیں. ہم اور آپ یہ کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انگشت شہادت سے آسمان کے چاند کی پیشانی کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا. تو آپ کی انگشت شہادت میں محمد عربی کی سنت کے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں بشرطے اس انداز میں اپنے آپ کو سنواریں. بشرطے کہاں بھٹک رہے ہیں بھائی, کہاں بھٹک رہے ہیں؟ پہچان پیدا کریں کہ کس کی امتی ہیں, کس کے صدقے و طفیل میں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. صرف لا الہ بھی کہیں گے. آپ تو لا الہ سے اگلے سبق پر ہیں الحمدللہ. محمد رسول اللہ کی محبت میں غلطہ ہوا پیچھا ہیں تو آپ کا مقام مرتبہ تو عرفہ والا ہے. اور یہ انگشت شہادت آپ کے پاس بھی ہے. صرف ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم صلات میں انگشت شہادت سے جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں, بس اتنا رکا ہوا ہے. کیا آگے نہیں جانا ہے؟ آگے جانا ہے کہ یہ انگشت شہادت میں اللہ نے وہ پاور رکھی ہے محمد عربی کے صدقے و طفیل میں آپ کی سنت کے مصداق کہ یہ انگشت شہادت بہت پاورفل ہے. اللہ نے اپنی وحدانیت کی شہادت کے لیے اس انگلی کو اللہ نے پسند کیا. ہمارے وجودوں میں ہے, سب کے وجودوں میں ہے, مگر کیا اس کی گہرائی و گہرائی سے معاشنا ہے؟ کب جاگیں گے ہم اس ڈیوائس میں؟ اس کو کب انٹر کریں گے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی؟ جی مکمل کیجیے بات. تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے بہت اچھا واقعہ انہوں نے بتایا. تو سورہ ہود میں ہی بڑا اچھا ان کا جو ہے ایک تشریح ہے کہ بہت سارا ایک گروپ آیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, جو اس کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے آگے بہت ہنستے تھے, کہے مارتے تھے. وہ اتنے کہے مارتے تھے کہ ان کا دل ٹوٹتا تھا. تو پھر بھی وہ جو ہے اللہ سے جو ہے وہ بولتے تھے صبر کریں, آپ صبر کریں. تو سورہ ہود میں یہ ہے کہ ان ہنسنے والے
के ऊपर आज तुम हंसो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया कि आज तुम खुल के हंसो, क्योंकि आपकी दुआ वहाँ पहुँच चुकी है। तो आज जो है ये लोग गर्क होंगे। फिर भी एक मौका दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि ये कश्ती तैयार हो चुकी है, आ जाए। अब आप देखें अल्लाह ताला ने कितना ये वजाहत के साथ जो है ना ये बयान दिया है कि ये इतना अच्छा एक जाविया दिया है कि एक ग्रुप रोज़ आके हंसता था खाली, आज उनको हुक्म दे रहे हैं कि आज तुम इन पे हंसो। तो ये एक इबरत का मकाम है। ये बद्दुआ से पहले की बात है, जब जो है ये सूरह हूद में है। तो ये एक बहुत कुरान का ऐसा जाविया पेश करते हैं कि वाकई जो है ना इंसान के जो है दिल जो है वाकई वो इबरत जिसको कहते हैं ना कि जिस तरह बरकत के किसी के लिए नाजिल होने के लिए वज़ाइफ बताए जाते हैं, तो कुरान में इबरत के लिए भी अल्लाह ने वज़ाइफ रखे हैं। लोग उसको देखते ही नहीं, वो इबरत के वज़ाइफ है। नमरूद का हो या फ़िरौन का हो, जैसे ये बयान कर रहे हैं कि मेरे अल्फाजों पे नहीं, मेरी मायने पे जाओ। अब वो जो मायने की एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जब वो हमारे नबी का वाक़या बता रहे हैं, तो यही एक सवाल था कि आपने बोला कमरी साल 7000 साल। तो वो एक सिलसिला जो है, इसकी थोड़ी वजाहत बाद में आप कर लीजिएगा। लेकिन इसके बाद आपने जो ज़बरदस्त हदीस बयान की, बहुत बड़ी हदीस है, ये पढ़ी है हमने, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा होता है। वही हज़रत अनस बिन मालिक से जो मरवी है, अबू नईम ने सुनाई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि अपना मैं एक ऐसी उम्मत बनाऊंगा जो ला इलाहा कहने पर जो है जन्नत में जाएगी। अब वो जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला जो है खलील हक से भी कह रहे हैं, हालांकि वो उनके दादा हैं। अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ से ही हदीस का मफ़हूम समझ में आ जाता है कि वो अगर आप 7000 साल की बात कर रहे हैं, या वो 20 लाख जो साल पहले जो अर्श मौला पे जो है ये तहरीर वजाहत के साथ थी, तो ये एक हकीकत जो है ये हमारे सामने कभी इतनी आया नहीं हुई, इतनी अकाउंटेबिलिटी के साथ कि वो 7000 साल हैं जो ज़ाहिरी हैं, कमरी हैं, और वो 20 लाख साल पहले। तो ये एक ऐसा ही कामिल मर्द जो है बता सकता है, जिसने यहाँ से ये वही वाली बात आ गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब कह रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम इस वक्त को पा सकते हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस दौर में भी जो एक आजकल बहुत चल रहा है, अगर साइंसी रो से देखा जाए कि टाइम ट्रैवल की बात करते हैं, तो ये एक हकीकत है कि अगर मुराकबे में हम बैठ के ऐसी कायनात की सैर की जाए तो हम वाकई क्या उसका वक्त पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। अगर रोशनी की रफ्तार 1,24,000 माइल पर सेकंड है, रोशनी की रफ्तार, इस रफ्तार से अगर माजी में इतना अरसा गुजारा सफ़र किया जाए तो इब्राहिम खलील हक का दौर आपकी आंखों के सामने होगा, क्योंकि आपकी डिवाइस में सब कुछ मौजूद है। इस डिवाइस में कश्ती नूह तक की डॉक्यूमेंटेशन और उससे पहले की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इसमें क्योंकि आप उस कश्ती के अलावा कुछ नहीं था, तो आपके अजदाद उस कश्ती में बैठे थे, आपके बड़े उस कश्ती में बैठे थे। जब भी आप आज हैं तो आपके अंदर ये तो मेमोरी में ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। 800 ट्रिलियन सेल, 800 खरब खलियात का एक बंच आपके पास है, उसमें इंफॉर्मेशन अजल से लेकर है अबद तक की इंफॉर्मेशन है। तो अब उस तक जाया कैसे जाएगा? मशीनों के ज़रिए, टाइम ट्रैवल के ज़रिए, साइंसी उलूम की बुनियाद पर जाने वाले जा रहे हैं। और ये फ़कीर का मामला, दरवेश का मामला ये है कि वो घुटनों में सर दे के इसीलिए बैठता है, घुटनों में सर, बहुत अहम बात है, और अपने मसनवी में बयान करते हैं कि दरवेश घुटनों में सर झुकाकर जो बैठता है तो वो टाइम ट्रैवल की मंजिल पर होता है। बहुत बड़ी बात है ये। अभी शायद दिल्ली दूर है अभी, तो अगर दरवेश के अंदाज में घुटनों में सर देकर बैठा जाए मरागबे की कैफियत में, तो टाइम ट्रैवलिंग का जो सफ़र है इम्कानी सूरत में आता है। कौन ये मैसेज दे रहा है? सिर्फ मौलाना दे रहे हैं, वरना पांची ऊपर करना और हाथ बांधने का मैसेज तो हर इबादत गाह से मिल रहा है। मगर ये जो मैसेज है वो कौन दे रहा है?
ظاہر ہے اپنے سسٹم میں یہ آپ یہ جو سافٹ ویئر انسٹال کریں گے تو پھر ہی جا کر اس کے بارے میں شدت پیدا ہوگی نا. یہی ڈاکٹر صاحب جو ان کی شروعات ہے علم نافع کے بعد سے، تو وہ ایک علم نافع تھوڑا سا جو ہے کر کے ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں تو یہ والی واقعی بات جو ہے قرآن سے ثابت ہے کہ ایک قوم ہے، ان کو 40 سال تک بھٹکا دیا. وہ ان کے 40 سال ہے لیکن وہ ان کو روز دیکھتے تھے کہ وہ بھٹک رہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ملنے، ان کو نشانی بتا دی کہ ایسا وہ عجیب سا راستہ مچھلی بنائے گی، آپ چلے جانا وہاں پہ. تو یہ ایک حقیقت ہے یعنی کہ جو موسیٰ کی رہبری کے لیے تلی ہوئی مچھلی کو رکھا گیا ہے. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اب یہ نشست جو ہے خواص کی نشست ہے. موسیٰ کو بتایا گیا جہاں مچھلی، تلی ہوئی مچھلی، مردہ مچھلی، ٹھیک ہے، مردہ مچھلی وہ رہنمائی کر رہی ہے کس کی؟ موسیٰ کلیم اللہ کی. جب وہ توشے دان سے نکل کر پانی میں جائے تو وہاں میرا دوست آپ کو ملے گا. سورہ کہف کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. تو کیا تلی ہوئی مچھلی جب اللہ کے دوستوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے؟ وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے. تلی ہوئی مچھلی، مردہ مچھلی بھی دوستوں کے علاقے میں جب علاقہ شروع ہوتا ہے، خضر کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جاتی ہے. یہ نشانی قرار پا رہی ہے. تو قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار. تو کہاں غوطہ-زن ہو رہے ہیں؟ ہم نے تو 5 6 8 کام ہیں جو ہم نے پکڑے ہوئے اور سمجھنے اس کے ذریعے ہم بادشاہ تک پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. ہاں اگر پر بھی کٹ جائیں اور ناخن بھی تراش دیے جائیں، شاہ کی مرضی شامل حال ہو تو پہنچ ہی جائیں گے. تو پھر پہچان کس کی ہونی ہے؟ پہچان شاہ کی ہونی ہے. جی مکمل کیجیے بات. تو وہ جو پہچان بتا رہے ہیں شاہ کے ساتھ، تو وہ دعائیہ کلمات میں مصروف ہیں، لیکن جو ان کا ذرائع بتا رہے ہیں، وسیلہ بتا رہے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی نافع علم سیکھ لیے نا، تو اب آپ شکر الحمدللہ پڑھیں اپنے نبی کی ذات کے لیے. اور ان کا شکرانہ بتایا انہوں نے کہ کیا ہے، ان کی پہچان ہے. اور وہ پہچان اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اگر کعبۃ اللہ میں چند بت نہ توڑے ہوتے تو آج چند بود بیشکاس احمد در جہاں تاکہ یا رب گوئی گفتن امتاں. یہ آپ کا احسان انسانیت پر ہے. انسانیت پر آپ کا احسان ہے کہ آپ نے جو بت توڑے کعبۃ اللہ. 360 کا فیگر ہے، 6 ہوتی 9 کا فیگر آتا ہے. انتہا کی بات ہے. یہ دیکھنے والے 6 ہوتی 360 پہ نہیں رکتے، وہ 6 ہوتی 9 پہ رکتے ہیں کہ انتہا کی منزل ہے یہ، کہ میکسیمم نیگیٹیوٹی کو مٹا دیا گیا. میکسیمم میں چند بود بیشکاست احمد در جہاں تاکہ یا رب گوئی گفتن امتاں. تاکہ امتیں یا رب جو کر رہی ہیں آپ کے صدقے میں کر رہی ہیں. ورنہ مولانا فرماتے تم بھی بت پرستی میں مبتلا ہوتے، شہوت پرستی میں مبتلا ہوتے، زر پرستی میں مبتلا ہوتے، اصنام پرستی میں مبتلا ہوتے، شک پرستی میں مبتلا ہوتے. تو میں تم پر اتنا بڑا احسان ہے آقا کا کہ تم اس کی ناشکری کرتے ہو. نہ پہچاننا بھی ناشکری خیر پائے گا. اگر ہم کسی کے مقام مرتبے کو نہیں پہچان رہے، اس کا مطلب ہم ناشکری کے زمرے میں جا رہے ہیں. جی مکمل کیجیے. تو وہ سب سے جو ہے آخر میں جو علم نافع کی ایک حد بتا رہے ہیں، وہ ہمیں ہمارے نبی کا شکرانہ اور ان کی پہچان ہے. اور آخر میں بتا رہے ہیں کہ یہ سب کہاں سے ملے گا؟ جب ہم اللہ اس شاہ کے آگے گریہ زاری کریں گے. اور گریہ زاری کے ہی ذریعے جو ہے شاہ جو ہے آپ کو پر بھی لوٹا دے گا، ناخن بھی لوٹا دے گا، اور آپ کو اڑنے کی صلاحیت بھی دے گا، اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی دے گا. بشرط یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے آگے جو ہے اس طرح پیش ہونا ہے جیسے گریہ زاری کریں، تاکہ وہ جو ہے نا ہمیں ایک اس ماں کی طرح جو بچے کو جو دودھ پلانے کے لیے ناک پہ ہاتھ پکڑتی ہے، رگڑتی ہے تاکہ آکے وہ دودھ پیے. تو یہ بس الحمدللہ جتنا سمجھ میں آیا آپ کو بتایا. بہت ہی عمدہ. یہاں پہ ایک بات کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ ابھی آپ نے جملہ کہا کہ انسان کو بھی پر دیے. یہاں پہ محدودیت نظر آئے گی. پر اللہ نے فرشتوں کو دیے اور انسان اس سے سپیریئر ہے. تو فرشتے پروں کے ذریعے اڑیں گے، انسان کو پر کی ضرورت نہیں ہے. اس کی فکر کی پرواز فرشتوں سے زیادہ ہو سکتی ہے بشرطے وہ اس کی تربیت ہو جائے. یہاں پھر اگر ہم پروں کے ساتھ اڑنے کی بات کریں گے تو محدودیت ظاہر ہوگی، وہ ایک چھوٹا سا دائرہ ہوگا. تو انسان کو جو فضیلت فرشتوں پر بھی حاصل ہے وہ بغیر پر کے بھی پرواز کر سکتا ہے.
بر ادنا مخلوق کے لیے اور عرفہ مخلوق کے لیے فکر کی پرواز، وہ اڑنے کے لیے اپنے جسم کو اٹھا کے لے جانے کے لیے پروں کا محتاج ہے. آپ اپنی فکر کو شاہ کے تخت تک لے جانے کے حوالے سے آزاد ہیں. یہ اللہ کی خاص عنایت ہے جو خلیفۃ اللہ کو اللہ نے بخشی ہے. جزاکم اللہ.